کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، الشمائل المحمدیہ یعنی شمائل ترمذی کا درس ہمارا جاری ہے۔ پچھلے درسوں میں ہم نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حلیے کے بارے میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کی تھی، یعنی آپ کی جو خلقت تھی اس حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کی گئی تھیں۔ آج کا جو درس ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک طرح سے خلقت ہی کے بارے میں بیان ہے، البتہ اس کی اہمیت کے پیش نظر ایک منفرد بات ہونے کی وجہ سے اسے جدا کیا گیا ہے اور علیحدہ سے بیان کیا گیا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کا بیان ہے۔ عربی میں مہر کو خاتم بھی بولتے ہیں اور خاتم بھی بولتے ہیں، خاتم اور خاتم دونوں طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اسی مہر نبوت کا ذکر کیا ہے، اور اس میں آپ نے مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کس طرح کی تھی، کس مقام پر تھی، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ صحیح قول کے مطابق مہر نبوت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان بائیں جانب تھی، یعنی الٹی طرف لیفٹ سائڈ جو ہے یہ زیادہ تھی، یعنی جو دل کا قریبی مقام ہوتا ہے پیچھے کی طرف، اس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مہر نبوت تھی۔ اور یہ مہر نبوت گوشت ہی کا ایک ٹکڑا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک رنگ کی طرح ہی یہ گوشت کا حصہ تھا۔ انتہائی خوشبودار اور انتہائی حسین و جمیل یہ مقام تھا۔ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی زیارت کی، اور اس کو خاتم یا خاتم کہنے کی وجہ کہ جس طرح مہر ہوتی ہے تو یہ مہر کے مشابہ تھا، مہر کے مشابہ یعنی مہر جیسا تھا، اس لیے اس کو مہر کہا جاتا ہے۔ اور اس کی جو مقدار بیان کی گئی ہے وہ کبوتر کے انڈے کے برابر، اتنی بڑی وہ جگہ تھی کہ جتنا کبوتر کا انڈا ہوتا ہے اتنا یہ مقام ابھرا ہوا تھا، اور اس میں تل بھی موجود تھے، اور ارد گرد جو ہے وہ ہلکے ہلکے سے بال مبارک بھی موجود تھے۔ تو اسی حوالے سے مختلف روایتیں مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرمائیں گی کہ کس طرح انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک مہر کو دیکھنے کی سعادت حاصل کی، اور کیسی ان کو اس سے لذت اور فرحت محسوس ہوئی۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، باب ما جاء فی خاتم النبوہ او خاتم النبوہ، یعنی یہ جو باب ہے ان احادیث
اور روایات کے متعلق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں آئی ہیں۔ حدثنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة۔ حضرت سیدنا سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی صغیر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میری خالہ اپنے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے اس بھانجے کو درد ہے، تکلیف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی، اور پھر آپ نے وضو فرمایا اور آپ کے وضو کے پانی کو میں نے پیا۔ پھر میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تو میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر دیکھی تو وہ چکور کے انڈے کی طرح تھی۔ ان کے نام کے بارے میں محدثین مطلع نہیں ہو سکے کہ ان کا نام کیا تھا، تو ان کی خالہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئیں اور تکلیف کے علاج کے لیے لے کر گئیں کہ ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جس طرح ہدایت ملتی ہے اسی طرح شفا بھی ملتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ اپنے بھانجے کو لے کر گئیں، ان پر شفقت و مہربانی انہوں نے کی، اور جا کے یہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بھانجے کو تکلیف ہے۔ یہاں وجع کے الفاظ ہیں جبکہ دیگر روایتوں کے اندر وقع کے الفاظ ہیں، اور وقع کا مطلب ہوتا ہے دونوں پاؤں میں سے کسی پاؤں کے اندر تکلیف کا ہونا۔ تو ممکن ہے کہ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں طرح کی تکلیفیں ہوں، سر میں درد بھی ہو اور پاؤں میں تکلیف بھی ہو۔ تو چونکہ سر کے درد کا تذکرہ یہاں پر تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسی بات کا تذکرہ کیا گیا کہ آپ علیہ السلام نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، فمسح صلی اللہ علیہ وسلم رأسی، حضور علیہ السلام نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، ودعا لی بالبرکہ، اور حضور علیہ السلام نے میرے لیے برکت کی دعا کی۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی عمر والے ہوئے، 94 تقریباً 94 سال کی آپ کی عمر ہوئی، اور آپ بالکل یعنی جو برکت کی دعا کی تھی، دیگر روایتوں کے اندر ابن سعد نے یہ اقوال نقل کیے کہ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا یہ کی تھی کہ بارک اللہ فیکا، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، تجھ میں برکت رکھے اللہ تعالیٰ۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ 94 سال کی عمر میں بھی آپ بالکل جوانوں کی طرح تھے، جسم بالکل فٹ تھا، ہینڈسم تھے، بالکل یعنی نوجوانوں کی طرح آپ کام کاج کیا کرتے تھے، کسی طرح کی آپ کے اندر جو ہے وہ بڑھاپے والی بات کہ جس سے تکلیف کا اظہار ہوتا ہو ایسی چیز موجود نہیں تھی۔ اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، تو جو ان کو دیکھنے والے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تھا، اتنی بڑی عمر ہونے کے بعد بھی اس حصے کے جتنے بال تھے وہ سارے کے سارے سیاہ تھے، اور ارد گرد کے بال جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو چکے تھے، یعنی یہ چیز ظاہر ہو چکی تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کے دعا کا اثر ظاہر کرنا تھا کہ کیسا حضور علیہ السلام کی دعا کا اور آپ کے مبارک ہاتھ کا اثر تھا کہ آپ کا ہاتھ جہاں رہا
وہ جگہ ساری کی ساری سیاہ رہی اور باقی حساب جو ہے وہ سفید ہو گیا، یعنی سر کا حصہ سفید ہو گیا. یعنی جسم کے اعتبار سے جو دعا کی تھی بارک اللہ فیکا، اس کے اثرات بھی ظاہر ہوئے کہ اتنی بڑی عمر میں جا کے بھی کسی طرح کی کوئی کمزوری ظاہر نہیں ہوئی. ہاں سر کے بال سفید ہوئے، لیکن جہاں ہاتھ رکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے وہ بال سیاہ کے سیاہ باقی رہے. ٹھیک ہے. ودعا لی بالبرکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے برکت کی دعا کی. اس حوالے سے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں، شارحین نے اس مقام پر یہ لکھا ہے کہ جب کوئی کسی کے پاس جائے، عیادت کے لیے جائے یا مریض اس کے پاس آئے، تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا جائے اور اس کے لیے برکت کی دعا کی جائے. یعنی جس سے برکت کی امید ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، یعنی شخصیت ہے، معظم ہستی ہے، دینی ہستی ہے، تو اس سے دعا کی لوگ امید رکھتے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہوگی. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ مریض کے لیے دعا بھی کرے، دم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اس طرح کی دعائیں جو دم کروانے کے لیے آیا ہے اس کو دم کرنے کے ساتھ دینی چاہیے. وتوضأ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور آپ کے وضو کے پانی کو میں نے پیا. فشربت من وضوئہ، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جس برتن سے آپ نے وضو فرمایا تھا اس کا بچا ہوا پانی، اور جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم سے جو قطرے گر کر بچ رہے تھے ان کو حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوش فرمایا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا. بعض نے کہا کہ اس وقت آپ نماز پڑھنا چاہتے تھے اس لیے آپ نے وضو فرمایا، اور بعض نے کہا کہ خاص ان کی شفا کے لیے آپ نے وضو فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے پانی جدا ہوتا جائے گا اس سے ان کو شفا حاصل ہو جائے گی. فشربت من وضوئہ، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے ہوئے پانی میں سے پیا. وقمت خلف ظہری، اور پھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوا، یا تو اتفاقاً کھڑا ہوا یا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، یا ان کو اطلاع ملی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. تینوں طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں. فرماتے ہیں فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کو دیکھا جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی. فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَرَ، تو وہ جو چکور کا انڈا ہوتا ہے اس کی طرح تھی. چکور مشہور پرندہ ہے تو اس کے انڈے کی طرح تھی. اب اس کے بارے میں یعنی کہیں پر آپ کو یہ ملے گا، کہیں آگے چل کے کچھ اور الفاظ آ رہے ہیں، تو جس نے جس طرح دیکھا بیان کرنے کی کوشش کی ہے، بیان کرنے کی کوشش کی ہے. بعینہ، تو جیسی تھی وہ تو دیکھ کر ہی پتہ چلتا کہ وہ کیسی تھی، ٹھیک ہے نا. اب وہ نصیب میں کہاں، تو جو آگے بیان کرنے والے تھے انہوں نے جیسا دیکھا اپنے طور پر اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. کسی نے اگلی حدیث پاک آ رہی ہے تو اس میں کبوتر کے انڈے کی طرح کہا، کسی نے غدود کی طرح کہا، کسی نے ابھرے ہوئے گوشت کی طرح کہا. تو جو جس طریقے سے بیان کرنے کی قدرت رکھتا تھا اس نے اس انداز میں بیان کر دیا. یہ پہلی حدیث ہوئی. اگلی حدیث مبارکہ، حدثنا سعید بن یعقوب الطالقانی قال اخبرنا ایوب بن جابر عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر دیکھی جو غدود کی طرح تھی، سرخ رنگ کی، جیسا کہ کبوتر کا انڈا ہوتا ہے. یعنی یہ بھی مقدار انہوں نے بیان کی کہ کتنی بڑی تھی اور ابھری ہوئی تھی. جیسے غدود ہوتے ہیں بعض، وہ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو غدود نہیں تھے، ابھرا ہوا گوشت تھا، ٹھیک ہے.
اور حمراء سرخ رنگ، تو بالکل سرخ رنگ نہیں بلکہ سرخی مائل سفید، سرخی کی طرف وہ مائل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا جسم انور تھا، رنگ مبارک تھا، ویسا ہی مہر نبوت کا رنگ مبارک تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مہر نبوت کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس سے اگلی روایت بیان کرتے ہیں۔ حدثنا ابو مصعب المدینی قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ يوم مأتى اهتز له عرش الرحمن، یعنی حضرت رمیثہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں چچا کی بیٹی لگتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی رشتہ دار ہیں حضور علیہ السلام کی، قریش سے ہیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام کو سنا، اور اگر میں چاہتی تو آپ علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان جو مہر تھی اس کو چوم لیتی، لفعلت، اگر چومنا چاہتی تو میں اس کو چوم لیتی، یعنی اس وقت میں جو آپ کے قریب تھی تو مجھے یہ موقع حاصل تھا، یا آپ کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ تھا اس میں مجھے یہ مقام حاصل تھا کہ میں اسے چوم سکتی تھی۔ یہاں پہ جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ وہ مہر کہاں تھی، بینہ کتفیہ، دونوں کندھوں کے درمیان، لیکن بالکل درمیان نہیں، الٹی جانب، تھوڑا سا الٹی جانب تھی۔ یہ بیان کرتی ہیں کہ یقول، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان فرمایا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے عظیم صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ تبلیغ کے لیے تشریف لے کر آئے اور انہوں نے وہاں تبلیغ کی تو یہ ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے کے اندر اعلان کیا تو ہر شخص ان کے اعلان پر اسلام کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگ بدر میں، جنگ احد میں شامل رہے۔ جنگ خندق کے دن آپ کے بازو کی رگ کے اندر تیر لگا تھا جس سے بہت زیادہ خون بہا، اور اسی حال میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان بیان فرمائی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو فرمایا اہتز لہ عرش الرحمن، رحمان کا عرش، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش سعد کے لیے جھوم اٹھا یا ہل اٹھا، ٹھیک ہے۔ یعنی جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے گئے تو ان کی روح کی آمد کی وجہ سے کہ یہ حاضر ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یا وصال فرما گئے ہیں، تو ان کی آمد سے عرش جھوم اٹھا، ٹھیک ہے، عرش کو بھی وجد آیا۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ عرش کا جھومنا کیونکہ ممکن ہے، عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر مخلوق ہے، تو اس کا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے خوش ہونا کوئی بعید نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی جو ہیں ان کی روح یہ تشریف لے کر آ رہی ہے، تو خود عرش جھوما، خود عرش ہلا۔ اور بعض نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پہ عرش سے مراد حملۃ العرش ہیں، یعنی وہ فرشتے کہ جو عرش کو اٹھانے والے ہیں وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے خوش ہوئے، ٹھیک ہے، ان کا یہاں پر جھومنا مراد ہے، ان کا خوش ہونا یہاں پر مراد ہے، دونوں باتیں یہاں پر ہو سکتی ہیں۔ تو ان کا یہ مقام و مرتبہ تھا۔ ریشم کے حرام ہونے سے قبل، ریشم کے حرام ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ ریشمی حلے پیش کیے گئے، ریشمی لباس پیش کیے گئے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو دیکھ کر
بڑے تعجب کے اندر پڑے کہ کیسے نرم و ملائم یہ حلے ہیں، کیسا جو ہے وہ نرم اور ملائم لباس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان سے۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، شہید ہو چکے تھے۔ ارشاد فرمایا لَمَنَادِلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنْهَا وَأَلْيَنُ، کہ حضرت سعد کو جنت کے اندر جو رومال دیے گئے ہیں وہ اس ریشم سے زیادہ اچھے اور ملائم ہیں۔ یعنی رومال جو ہوتا ہے وہ عمومی طور پر میل صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے، جنت میں میل کا تصور نہیں ہے۔ رومال جو ہوتا ہے وہ اتنا نرم و ملائم نہیں دیا جاتا، اتنا نرم و ملائم نہیں ہوتا۔ تو بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ جب ان کو رومال ایسے دیے گئے ہیں کہ جو اس ریشم سے زیادہ نرم ہیں، تو پھر دیگر لباس کیسے دیے گئے ہوں گے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا اہتز لہ عرش الرحمن، ان کی آمد کی خوشی میں عرش بھی جھوم اٹھا یا عرش والے بھی جھوم اٹھے۔ اگلی حدیث مبارکہ جو اس سے پہلے والے باب کے اندر بھی گزر چکی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن عبدۃ الضبی وعلی بن حجر وغیر واحد قالوا انبأنا عیسی بن یونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرماتے تو تفصیل کے ساتھ حلیہ بیان فرماتے، جسے ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، اور اسی میں آپ بھی مہر نبوت کا تذکرہ یوں فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن احمر اليشكري قال حدثني ابو زيد عمرو بن اخطب الانصاري قال قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا ابا زيد ادن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت اصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات۔ حضرت سیدنا ابو زید عمر بن اخطب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے ابو زید، یعنی ان کو کنیت کے ساتھ پکارا، تلطف کے لیے، محبت کے لیے، لطف اور کرم فرمانے کے لیے، ادنو منی، میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ، فمسح ظہری، ذرا میری کمر کے اوپر ہاتھ رکھو۔ بعض نے کہا کہ شاید کمر میں کوئی چیز تھی کہ جس کو دور کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا تھا، تو فرماتے ہیں فمسحت ظہری، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک پر ہاتھ پھیرا، فوقعت اصابعی علی الخاتم، تو میرے ہاتھ جو ہے وہ مہر کے اوپر پڑے۔ تو علبہ بن احمر الیشکری کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ خاتم کیا ہے، مہر کیا ہے، تو انہوں نے یعنی حضرت ابو زید عمر بن اخطب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کچھ بال جو ایک جگہ اکٹھے تھے، کچھ بال جو ایک جگہ اکٹھے تھے، یہ انہوں نے چونکہ دیکھا نہیں تھا، ہاتھ داخل کیا تھا، تو ان کے ہاتھ پڑے تو مہر نبوت کے ارد گرد کچھ بال موجود تھے، تو یہ سمجھے کہ ایک جگہ جو بال موجود ہیں اس کے گچھے کو، اس کے مجمع کو مہر نبوت تصور کیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ گوشت کا ایک ٹکڑا تھا اور وہ سرخ رنگ کا تھا اور کبوتر کے انڈے کے برابر تھا، تل بھی اس کے پاس موجود تھے اور اس کے ارد گرد بال بھی موجود تھے، تو ہاتھ ان کے اس مقام پر پڑے، فوقعت اصابعی، ان کے جو انگلیاں تھیں وہ اس مقام پر پڑی اور انہوں نے اس کو محسوس کیا۔ یہ جو حضرت ابو زید عمر بن اخطب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی دعا دی تھی، ان کے لیے یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ ان کو جمال عطا فرما، ان کو حسن عطا فرما۔ تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ بہت بڑی عمر ہو گئی تھی لیکن حسن و جمال کے اندر کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آیا تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اگلی حدیث مبارکہ، حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث الخزاعی قال حدثنا علی بن حسین بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك، فقال ارفعها فإنا لا نأكل صدقة، قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شان هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها۔ یعنی حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، اور حاضر ہوئے تو دسترخوان لے کر آئے تھے جس پر تر کھجوریں تھیں، جس پر تر کھجوریں تھیں۔ ان کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کو اللہ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی تھی، اور یہ ابتداءً مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، پھر اس کے بعد دین حق کی تلاش میں یہ اس وقت نصارہ کے مذہب کو اختیار کر گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، ان کے پاس رہتے رہے، تو آخر میں راہب نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور حضور علیہ السلام کے مقام ہجرت یعنی مدینہ منورہ کے بارے میں بتایا، نشانیاں بھی بیان کی کہ مدینہ منورہ اس طرح کا ہوگا، اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام کی 3 نشانیاں ان کے سامنے بیان کی۔ ایک نشانی یہ بیان کی کہ حضور علیہ السلام صدقہ نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ دوسری نشانی کہ آپ ہدیہ قبول فرمائیں گے، تیسری نشانی کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں اس راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بیان کی، جو اس نے کتب کے اندر پڑھی ہوئی تھی، پچھلی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی تھیں۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما سے نکلے تو کچھ تاجروں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے آپ کو اپنا غلام بنایا اور مدینے میں آ کے ایک یہودی کو بیچ دیا، تو وہ یہودی جو ہے وہ آپ کو غلام بنا کر اپنے پاس رکھنے لگا۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، ایک ایسی ہستی کی آمد ہوئی ہے کہ جو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ فرماتے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا۔ کام کاج کرنے کے بعد آپ نے کچھ گوشت لیا، کچھ اور چیزیں لیں، اور ساتھ میں کھجوریں بھی لیں، اور اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اور چونکہ غالب طور پر اس میں کھجوریں تھیں، جب حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے سلمان یہ کیا ہے، اے سلمان یہ کیا ہے؟ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام نے ان کو نام کے ساتھ پکارا۔
تو شارحین نے بیان کیا کہ اس بات کا احتمال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے ان کے نام کو جان لیا تھا اور ان کے نام سے ان کو پکارا. پوچھا کہ کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آزمانے کے لیے آئے تھے، دیکھنے کے لیے آئے تھے، نشانیاں دیکھنی تھیں، تو عرض کی کہ یہ تو آپ پر اور آپ کے صحابہ پر صدقہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے یہ ہٹا لو کیونکہ میں صدقہ نہیں کھاتا. ہاں صحابہ اکرام علیہم رضوان اس کو کھا سکتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نفلی صدقہ بھی نہیں کھایا کرتے تھے. دوسرے دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدیہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہدیہ ہے. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو سب کھائیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دو جو نشانیاں تھیں اسے دیکھ لیں. اس کو دیکھیں پھر آگے چلتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دسترخوان لے کر حاضر ہوئے جس پر کھجوریں تھیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے اور اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سلمان یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ آپ پر اور آپ کے صحابہ پر صدقہ ہے. تو فرمایا کہ اس کو اٹھا لو کیونکہ ہم جو ہے وہ صدقہ نہیں کھاتے، یعنی ہم اور ہمارے اہل بیت یا ہم گروہ انبیاء جو ہے وہ صدقہ نہیں کھاتے. پھر حضرت بریدہ اسلمی فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان نے اس کو اٹھا لیا. دوسرے دن اسی طرح کا کھانا لے کر حاضر خدمت ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رکھ دیا. اور تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سلمان یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ابسطو، اب اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، یعنی اس کو کھاؤ. تیسری نشانی باقی تھی. اب اس کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اس کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے. تو بعض کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے یہ چلتے جا رہے تھے کہ کسی طریقے سے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کو دیکھ لوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی جان لیا اور اپنی مبارک مہر نبوت کے پاس سے چادر ہٹا دی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہر نبوت کو دیکھ لیا، فآمن بہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے. نشانیاں پوری ہو گئیں، پہچان گئی کہ یہ نبی برحق ہیں جو نشانیاں ان کی بیان کی گئی ہیں. آگے بیان کرتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہود کے پاس تھے، یعنی یہودی نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اتنے درہم کے بدلے خرید لیا کہ بھئی اتنے اوقیہ چاندی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ادا کریں گے. اور اس پر خرید لیا کہ ان کے لیے ایک، یعنی یہودیوں کے لیے ایک باغ لگا دیں گے جس میں اتنے درخت ہوں گے اور حضرت سلمان فارسی اس میں کام کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اس میں پھل آ جائے، یعنی کھجور کے درخت لگائے جائیں گے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس میں کام کریں گے. تقریباً 300 کے قریب وہ درخت کی بات ہوئی تھی کہ 300 درخت لگائے جائیں گے. تو حتی تطعیمہ، یہاں تک کہ اس میں پھل آ جائیں، اتنے عرصے تک انہوں نے کام کرنا ہے. جب کام پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کی جو غلامی ہے اس سے آزاد ہو جائیں گے، اس کے پاس نہیں رہیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ان کی مدد کرو. تو صحابہ نے مالی اعتبار سے مدد کی، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا. درخت لگانے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور سارے کے سارے جو پودے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لگائے سوائے ایک پودے کے. وہ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا جیسا کہ اس حدیث میں، اور ایک میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا. تو علماء نے فرمایا کہ شاید دونوں نے مل کے اس کو لگایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کام کر رہے ہیں، چلو ایک ہم بھی لگائیں، تو مل کے لگا دیا. اب کھجور کا درخت اچھا بھلا ٹائم لیتا ہے پھل لانے میں، وہ تو پودا لگا ہے ابھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پودا لگا دیا، غرسہ عمر، ایک جو ہے وہ حضرت عمر نے لگایا. تو تمام کے تمام جو پودے لگائے گئے تھے وہ بڑے بھی ہو گئے جلد سے جلد اور اسی سال اس کے اندر پھل بھی آ گیا. ہاں ایک کے اندر نہیں آیا،
ایک درخت میں پھل نہیں آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما شأن هذه النخلہ، اس درخت کا کیا معاملہ ہے، کھجور کے اس درخت کا کیا معاملہ ہے، اس کو کیوں نہیں آیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کو میں نے لگایا تھا، یعنی اس کو میں نے لگایا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سمجھے یہ تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح مدد کرنی تھی اسی طرح اپنا معجزہ بھی ظاہر فرمانا تھا۔ تو وہ درخت جو ہے وہ پھل لے کر نہیں آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو لگایا اور پھر وہ اسی سال جو ہے وہ پھل لے کر آ گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، اور اہل بیت میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا، یعنی آپ کی تعظیم کے لیے، اعزاز کے لیے آپ کو اہل بیت سے شمار کیا جاتا تھا۔ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی زیارت کی۔ آگے چلیں۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال انبأنا ابو عقيل الدورقي عن ابي نضرة العوقي قال سألت ابا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بدعة ناشزة، یعنی حضرت ابو عقیل الدورقی یہ روایت کرتے ہیں ابو نضرہ العوقی سے۔ ابو نضرہ عوقی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کے حوالے سے، یعنی خاتم النبوہ کے حوالے سے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیٹھ میں ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا، مبارک پیٹھ میں ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا۔ اس سے اگلی حدیث جو آخری حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا احمد بن المقدام ابو الاشعث العجلی البصری قال حدثنا حماد بن زید عن عاصم الاحولی عن عبد الله بن سرجس قال اتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو في ناس من اصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات۔ یعنی احمد بن مقدام کی طریق سے امام بخاری حضرت سیدنا عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے جھمگٹے میں موجود تھے۔ فدرت ہاکذا من خلفی، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چکر لگانے لگا، ادھر سے ادھر چکر لگانے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جان لیا جو میں ارادہ کر رہا تھا، کہ مقصد کیا ہے اس طرح پیچھے پیچھے گھومنے کا، کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جان لیا۔ فَأَلْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِي، جو چادر پہنی ہوئی تھی اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے کر دیا۔ فَرَأَيْتُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ عَلَى كَتِفَيْهِ، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی جگہ کو دیکھا، تو وہ مٹھی کی طرح تھی، وہ مٹھی کی، یعنی اس کی مقدار مٹھی کی طرح تھی، جمع یعنی مٹھی اس طرح، اور اس کے ارد گرد تل موجود تھے گویا کہ مسا ہو۔ یہ اپنا انہوں نے ایک جو ہے وہ رویت، اپنا جو مشاہدہ تھا اسے انہوں نے بیان کیا۔ میں شروع میں عرض کر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو ہر ایک نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کس طرح تھی، کسی نے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی، کسی نے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ فرجعت، وہ کہتے میں لوٹا، حتیٰ کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سامنے کی طرف آیا اور شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ غفر اللہ لک، ویسے مغفرت کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَكَ، اور اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے۔
اب آپ اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ بات بیان کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے استغفار کیا، یعنی براہ راست سامنے آپ کے لیے استغفار کیا. تو حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نعم، ہاں ایسا ہی ہے، وَلَكُمْ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تمہارے لیے بھی استغفار کیا ہے، تمہارے لیے بھی استغفار کیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ ہم تو تھے نہیں، ہمارے لیے کیسے استغفار کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ آپ اپنے خاص ساتھیوں کے لیے بھی استغفار کیجئے، ان کے خطاؤں کے لیے بھی استغفار کیجئے، اور عام مومنوں اور مومنات کے لیے بھی استغفار کیجئے. تو جو صحابہ تھے ان کے لیے بھی، خاص لوگوں کے لیے بھی، اور عام مومنوں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تم لوگوں کے لیے بھی استغفار فرمایا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے حوالے سے کچھ گفتگو تھی. اس حوالے سے ایک دو باتیں مزید ہیں مختصراً. پہلا یہ ہے کہ یہ مہر نبوت کس وقت سے تھی؟ اس وقت سے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اس وقت سے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت تھی، یا اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو چاک کیا گیا، پہلی دفعہ جب چاک کیا گیا اس وقت سے تھی. تینوں طرح کی روایتیں اس میں موجود ہیں، اور ابتدا کے اندر ہی بعض سیرتوں کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیدائش کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان یہ مہر نبوت موجود تھی. اچھا، اب دوسری بات یہ کہ کیا یہ مہر نبوت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا کہ ان کو بھی مہر نبوت ملتی تھی؟ تو یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک ہے مہر نبوت اور دوسرا ہے مہر نبوت کا مقام. تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی نبوت کی نشانیاں دی جاتی تھیں، لیکن وہ ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوتی تھیں، ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوتی تھیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یہ نشانی دی گئی کہ آپ کی مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان تھی، دونوں کندھوں کے درمیان تھی. تیسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کب تک رہی؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام علیہ رضوان تذبذب میں تھے، شک میں تھے کہ پتہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے بھی نہیں. ہر ایک کو امید یہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے درمیان رہیں گے. تو شک ہوا تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ مہر نبوت اٹھا لی گئی تھی. تو اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے جان لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا ہے. رب کریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس مہر نبوت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عقیدت ہمیں عطا فرمائے، ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ.